ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہے تو اس جملے کے وزن کو، اس کی ویٹیج کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کتنا وزنی جملہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے. ہم کروڑوں روپے کی قربانی کر لیں لیکن اگر اس میں ریاکاری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ہم کروڑوں روپے کا جانور لے کے آ جائیں لیکن اگر اس میں دکھلاوا ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، لوگ آئیں، ٹرینڈ بنے، لوگ میرا ٹرینڈ دیکھیں، میری واہ واہ ہو، لوگ کیسا آپ کمال کر دیا، چھا گئے صاحب اس مرتبہ تو آپ پورے علاقے کے اندر آپ جیسے کسی نے قربانی کی نہیں ہے. تو دنیا کی داد کے لیے آپ نے کیا تھا، دنیا آپ کو مل جائے گی، لوگ بڑی کلیپنگ کریں گے، تالیاں بجائیں گے، لیکن وہاں جو آپ کو ریوارڈ چاہیے اس ریوارڈ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واضح طور پہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. تو للہیت کے تحت کریں. اور میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے کے آپ بھاری بھرکم جانور لے کے آتے ہیں، قربانی کیجئے، ڈٹ کے کیجئے، اچھی قربانی کیجئے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ صاحب جو گوشت 1500-1700 روپے کلو ملتا ہے، اس گوشت کو آپ جب 15-20 ہزار روپے کلو تک لے کے چلے جائیں گے تو وہ جو گوشت غریب کو پہنچنا ہے اس نے 1500 روپے کلو کا وہی گوشت کھانا ہے، وہی 15-20 ہزار روپے کلو کا کھانا ہے. بہتر یہ ہے کہ صاحب اس کو آپ مزید جو ہے وہ اپنے قربانیوں کو اور زیادہ کر دیجئے، بڑا کر دیجئے. مثال کے طور پہ آپ 50 لاکھ کا ایک جانور لاتے ہیں، آپ 50 لاکھ کے 10 جانور لے کے آ جائیے. میں یہ نہیں کہتا قربانی کم کیجئے، دل کھول کے کیجئے، آپ 10 جانور لے کے آ جائیے تاکہ زیادہ گوشت تقسیم ہو جائے. اور دوسری جو بات ہے بڑی اہم ترین ہے وہ کیا ہے صاحب کہ ان جانوروں کے ساتھ مذاق مت کیجئے، بے خنی مت کیجئے، ان کی بے توقیری مت کیجئے، مت رکھیے ان کے نام ہیروز کے اور ہیروئنز کے ناموں پر، مت رکھیے لیڈرز کے نام پر. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس جملے کے وزن کو سمجھیں. کل بروز محشر یہ جو قربانیاں آپ کی میری شفاعت کرنے والی ہیں، میری آپ کی پل صراط پہ سواریاں بننے والی ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اگر شکایت کر دی انہوں نے، ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ یعنی کروڑوں روپیہ لگانے کے بعد بھی اگر یہ کروڑوں روپیہ ہمارا وینش ہو گیا تو ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، بندوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی نہ کریں. اور آخری بات، یہ تماشا ظاہر ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں، کرین سے باقاعدہ جانوروں کو اٹھایا جاتا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانور گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ذرا سوچیے تو بے زبان جانور ہے. آپ کی تو زبان ہے نا، آپ تو اپنی تکلیف پہ کچھ بول سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ آپ جانور کو کتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کتنی اذیت دے رہے ہوتے ہیں؟ اس سے اگر 10 گنا کم اذیت آپ کو دے دی جائے نا، آپ چلا اٹھیں گے. آپ جانور کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کیجیے. بہت عظیم قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. میری جانب سے اور پی ٹی وی ہوم کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو پیشگی عید کی بہت بہت مبارکباد. اس دعا، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عید قربان کو ہمارے لیے بہت خوشیوں کا سامان بنائے